قضاء و قدر الہی کے 3 معنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ خدا کو علم ہے ہر آدمی کے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ آیا خدا کو علم ہونے کی وجہ سے ہم کامیاب ہوتے یا ناکام ہوتے ہیں؟ خدا کو علم ہے یہ آدمی کامیاب ڈاکٹر بنے گا، خدا کے علم ہے یہ دوسرا آدمی ناکام ہو جائے گا۔ آیا خدا کے علم سے ہوا ہے یا ڈاکٹر بننے والے نے محنت کی ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی تھی، محنت بھی کی، اس لیے کامیاب ڈاکٹر بن گیا؟ دوسرے کے پاس یا صلاحیت نہیں تھی یا محنت نہیں کی یا رکاوٹیں تھیں، اس لیے کامیاب ڈاکٹر نہیں بن سکا۔ فرض کرے ابھی مجھے یقین ہے کہ رمضان کی راتیں ہیں، تمام مسلمان افطار کے وقت افطار کریں گے۔ آیا میرے علم کی وجہ سے مسلمان افطار کرتے ہیں یا اپنی چاہت کی وجہ سے افطار کرتے ہیں؟ یقیناً اپنی چاہت کی وجہ سے افطار کرتے ہیں۔ مجھے علم ہے پوری دنیا کے پیاسے لوگ پانی پئیں گے، کیا میرے علم کی وجہ سے پانی پئیں گے یا اپنی چاہت کی وجہ سے پانی پئیں گے؟ چونکہ پیاسے پانی پیتے ہیں اسی لیے مجھے علم ہے، چونکہ روزہ دار افطار کرتا ہے اسی لیے مجھے علم ہے۔ اسی طرح سے خدا کے پاس علم ہے ہر انسان کے بارے میں، کیا کرنے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، چونکہ خدا جانتا ہے کیا کرے گا اور عمل کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ بس خدا جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن خدا کے جاننے کی وجہ سے ہم بے بس نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے خواہش سے، اپنے سوچ سے کوئی اقدام کرتے ہیں تو خدا کو علم ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے صحیح کیا تو کامیاب ہوگا، صحیح نہیں کیا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ قضاء و قدر کے دوسرا معنی یہ ہے کہ عالم میں قوانین ہیں۔ علم خدا سے ہٹ کر خدا نے عالم میں کامیابی کے لیے قوانین بنائی ہے۔ دیکھیے اگر کھانا پکانا چاہتے ہیں تو قانون کیا ہے؟ اس کو چولہے پر رکھو، آگ روشن کرو تاکہ وہ پک جائے۔ اگر چولہے پر نہیں رکھا تو 10 سال بھی اگر یہ کھانا رہے یہ کھانا پکے گا نہیں ہے۔ علت اور عالم میں ایک نظام ہے، قانون ہے، فلان جراثیم فلان بیماری کا باعث ہے، فلان جڑی بوٹی فلان بیماری کو صحت میں تبدیل کر سکتی ہے۔ تو یہ قوانین ہیں عالم میں، سائنسدان ان قوانین کو کشف کر کے ان سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کاغذ اوپر سے گرائے نیچے آئے گا، لیکن اگر قانون الہی سمجھ میں آ جائے تو ہوائی جہاز جیسی سنگین چیز ہوا میں اڑ جائے گی۔ قانون ہے، یعنی عالم میں قانون الہی کے مطابق یہ نظام گردش میں ہے، یہ شب و روز گردش میں ہے۔ دیکھیے سورج اپنے اطراف میں، سورج کے اطراف میں سیارات ہے، منظومہ شمسی ہے، زمین ہے، دوسرے سیارات ہے، سورج کے اطراف میں گھوم رہے ہیں۔ گھومنے کی وجہ سے کیا ہے؟ مرکز سے دور تر ہوتا جاتا ہے۔ قانون ایک چیز کو گھما کر چھوڑ دے تو وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا جائے گا، لیکن تو سورج کے اطراف میں یہ جو سیارات گھوم رہے ہیں آہستہ آہستہ دور ہوتا ہوا بہت دور جائے گا۔ دوسرا قانون بھی، وہ قانون کیا ہے؟ سورج میں جذابیت ہے، کشش ہے، جاذبہ ہے، اس وجہ سے سورج جذب بھی کرتا ہے۔ جو چیز سورج کے اطراف میں گھومتی ہے اس کو سورج اپنے طرف جذب کرتی ہے۔ جذب کرنے کا نمبر اور دور ہونے کا نمبر برابر ہے، اسی لیے سورج کے اطراف میں جو سیارات گھومتے ہیں نہ دور ہوتا ہے زیادہ، نہ زیادہ نزدیک ہوتے ہیں۔ اگر دور ہونے کا قانون نہ ہوتا یہ سارے سیارات سورج سے متصل ہو کر سب جل جاتے۔ اگر جذب کرنے کا جاذبہ نہ ہوتا تو یہ سیارہ دور ہوتے ہوتے سورج سے بہت دور ہو کر زندگی وہاں پر ناممکن ہوتا، زمین پر زندگی کرنا ناممکن ہو جاتا۔ تو یہ قانون الہی ہے، طب میں ہے، ہیئت میں ہے، فلکیات میں ہے،
ہر علم میں قانون ہے، اس قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ لا يمكن الفرار من حکومتک، خدا تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، عالم چل رہا ہے قانون الہی کے مطابق۔ سائنسی قانون ہے، ریاضیات کے قانون ہے، فلکیات کے قانون ہے، مختلف قوانین ہیں، اسی کے مطابق یہ عالم چل رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے۔ فرض کیجئے کہ انسان اگر 20 منزلے کے عمارت سے نیچے چھلانگ لگائے تو مر جائے گا، یہ قانون ہے۔ لیکن 20 منزلے کے عمارت سے سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آ جائے تو بچ جائے گا، یہ بھی دوسرا قانون ہے۔ کاغذ یا ایک پتھر ہوا میں آپ پھینک دیں نیچے آئے گا، یہ قانون جاذبہ زمین ہے۔ اور ہوائی جہاز میں ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو اوپر کی طرف لے جائے، جاذبہ کو توڑ کر اوپر کی طرف لے جانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ بھی قانون ہے۔ تو قوانین الہی کے ذریعے عالم چل رہا ہے، لیکن قوانین کے سامنے انسان بے بس نہیں ہے۔ 2 بھائی ہے، 3 بھائی ہے فرض کریں، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے گیا، محنت کی، ڈاکٹر بن گیا۔ دوسرے انجینئر بننے کے لیے تعلیم حاصل کی، انجینئر بن گیا۔ ڈاکٹر بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے والا انجینئر نہیں بنے گا، انجینئر بننے کے لیے تعلیم حاصل کرنے والا ڈاکٹر نہیں بنے گا۔ تیسرا بچہ دونوں سے زیادہ قابل تھا لیکن خوش گزران تھا، عیاشی کرنے والا تھا، وہ ایک ان پڑھ بن گیا اور گھر پر رہ گیا۔ وہ بھی دیکھیں اپنے عمل کا نتیجہ ہے، یہ قانون یہ ہے۔ تو فرض کی گاڑی چلا رہا ہے، اگر احتیاط کے ساتھ چلائے منزل تک پہنچ جائے گا، بے احتیاطی سے چلائے تو کسی جگہ سے لگ جائے گا اور نابود ہو جائے گا۔ تو قسمت کا معنی، قضا و قدر کا معنی یہ ہے کہ یہ عالم خدا کے قانون کے مطابق چل رہا ہے، اور اسی قانون کے مطابق جو کام کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے۔ ناکام ہونے والا بھی قانون خدا کے مطابق ناکام ہوتا ہے، کامیاب ہونے والا بھی قانون خدا کے مطابق کامیاب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کسی ناکام آدمی کو یہ حق نہیں ملتا ہے اپنے ناکامی کو بہانہ بنائے قضا و قدر کے نام سے، قسمت کے نام سے، بلکہ ناکام آدمی نے ناکامی کے راستے کو اپنایا ہے۔ جس طرح سے ایک رسی سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، نیچے بھی جا سکتے ہیں، کنواں سے باہر بھی نکل سکتا ہے، کنواں کے اندر بھی جا سکتا ہے، اسی طرح سے ہے یہ قوانین قضا و قدر، قوانین الہی جو عالم میں حاکم ہیں، عالم انہی قوانین کے مطابق چلتا ہے۔ یہ کسی انسان کے مجبوری، ناکامی کا باعث نہیں بنتے بلکہ کامیابی کے باعث ہے اگر ان قوانین پر عمل کرے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ توفیقات الہی ہے۔ قضا و قدر الہی کے تیسرے قسم کیا ہے؟ جنگ بدر کے حوالے سے قرآن میں آتا ہے، کیونکہ مدینہ والے جنگ کرنے والے نہیں تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، مکہ والے جنگجو تھے، اسی لیے مدینہ والے ڈرتے تھے، مکہ والوں کے ساتھ جنگ کرنے کے حوالے سے ڈرتے تھے۔ تو پیغمبر خدا نے لشکر بھیجا مکہ والوں کے، ابو سفیان کی قیادت میں جو تاجر قبیلہ شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا ان پر قبضہ کرنے کے لشکر بھیجا، کیونکہ مکہ والوں نے پیغمبر و مہاجرین کے سارے اموال پر قبضہ کیا ہے، اسی لیے ان کے مال پر قبضہ کرنے کے لشکر بھیجا۔ ابو سفیان کو پتہ چلا، وہ دوسرے راستے سے نکل گیا، مکہ پہنچ گیا اور مکے سے لشکر لے کر پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے آ گیا، جنگ بدر۔ تو خدا کہتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَفْعُولًا، جنگ بدر ہونے والی تھی، جنگ بدر کا انتظام ہم نے کیا تھا۔ تو ابھی جنگ بدر کو دیکھیں، جنگ بدر میں کیا ہوا؟ پیغمبر نے اصحاب کو تیار کیا، فرمایا آپ جنگ کریں گے نہیں کریں گے؟ کچھ لوگوں نے تو بزدلی کے مظاہرے کیا، لیکن ابو ذر جیسا، سلمان جیسا باغیرت اصحاب نے کہا ہے یا رسول اللہ، ہم جس طرح سے سابقوں امتوں نے کہا کہ آپ جاؤ جنگ کرو، یہودیوں نے کہا
ہم بیٹھے ہیں اور آپ اگر جیت گئے آپ اور خدا ہم آئیں گے، ہم ایسا نہیں کہتے ہیں۔ آپ ہمیں لے کر سمندروں میں جاؤ، مشرق جاؤ، مغرب جاؤ، سمندروں میں جاؤ، ہم آپ کے ساتھ۔ جب اصحاب تیاری کا اعلان کیا، تیار ہونے کا اعلان کیا، پیغمبر نے دعا دی، خدا اس زمین پر تیری بندگی کرنے والے یہی ہے، تو ہی ان کی مدد فرما۔ پھر جنگ کے تیار ہو گئے اور جنگ میں کامیاب ہو گئے، جیت گئے۔ ایسا مضبوط ارادے، ان جاء الحق زحق الباطل ان الباطل کان زحوقا، ایسا مضبوط ارادے والے یقیناً جنگ میں جیت جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ پر حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا، حضرت موسیٰ اپنی بیوی کو لے کر گئے رات کی تاریکی میں، آندھیاں چل رہی ہے، سردی ہے، اب بیوی کی کیا حالت تھی؟ درد ذہ شروع ہوا، دنیا میں بچہ لا رہی تھی۔ ایسے سخت حالت میں حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، صحرا میں کیا کر سکتے ہیں؟ دور سے کوئی آگ نظر آئی، سوچا کوئی کسی کا گھر ہے، چلے گئے، نزدیک پہنچ گیا، انی انا ربک فاخلع فإنک بالوادی المقدس طویٰ فاخلع نعلیک فإنک فی الوادی المقدس طویٰ۔ تو آواز آئی کہ میں خدا ہوں اور وادی مقدس میں ہے۔ وجئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ہمارے تقدیر کے مطابق آئے ہیں، آپ ہمارے پروگرام کے مطابق آئے ہیں۔ تو بعض اوقات خدا کیا کرتا ہے، ایک خاص پروگرام سے کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں، جنگ بدر میں بھی نہ مسلمان مجبور تھے آنے پر، نہ مشرکین مجبور تھے، لیکن سیٹنگ کس نے کی؟ خدا نے کی، توفیق دی مسلمانوں کو۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کو مجبور نہیں کیا تھا، مدت پوری ہو گئی تھی، بیوی کو لے کر آ گئے تھے، آندھیاں چلی اور پریشانی اور آگ نظر آئی، چلے گئے، اور اس حالت میں حضرت موسیٰ 100% خدائی ہو گئے تھے، خدا کے علاوہ کوئی اور امید نہیں تھا۔ وہ بہترین موقع تھا پیغام خدا دریافت کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ پیغام خدا تمہارے طرف آ رہا ہے، تو ہمارے تقدیر کے مطابق آئے ہو حضرت موسیٰ۔ تو 3 قسم کے قضا و قدر ہے۔ ایک، خدا کے پاس علم ہے، خدا کے پاس علم ہونے سے ہم مجبور نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ قانون الہی، عالم چل رہا ہے قانون خدا کے مطابق، اس کی وجہ سے بھی ہم مجبور نہیں ہوتے۔ عرض کہ ایک کاغذ زمین پر گرتا ہے، جاذبہ زمین کی وجہ سے ہواپیما زمین سے اڑ جاتا ہے دوسرے قانون کے مدد سے۔ ایک آدمی مر جاتا ہے ایک قانون کی وجہ سے، دوسرے آدمی شفا حاصل کرتا ہے دوسرے قانون کی وجہ سے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ پروگرام الہی، توفیقات الہی شامل حال ہوتا ہے وہاں پر جہاں خدا چاہتا ہے کوئی خاص کام انجام پائے۔ تو ان سب میں مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ قسمت نے کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں بھی کوئی کام ہوتا ہے ہمارے انتخاب سے ہوتا ہے، ہمارے اقدام سے ہوتا ہے، ہماری یا کوتاہی ہے یا کوتاہی نہیں ہے، بعض اوقات مد مقابل کی غلطی ہے، لیکن کیا ہے، بغیر اختیار نہیں، انسان با اختیار ہے، انسان مجبور نہیں ہے، اسی لیے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اسی لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر آدمی اپنے اعمال کی ذمہ داری خود قبول کرے، اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری خود قبول کرے، اپنے کامیابیوں پر خوش ہو جائے اور کامیابیوں سے درس حاصل کرے، ناکامیوں سے بھی درس حاصل کرے۔ جب ایڈیسن 999 مرتبہ ناکام ہوا بجلی ایجاد کرنے سے، تو کہا یہ 999 مرتبہ ناکام ہوا، کسی نے کہا، تو اس نے کہا نہیں، میں 999 مرتبہ کامیاب ہوا ہوں۔ کیسا؟ کہ پتہ چلا یہ راستے بھی مجھے بجلی تک نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن انسان کس طریقے سے حقائق کی طرف نگاہ کرتا ہے، کامیابی کی تفسیر، ناکامی کی تفسیر، اسی لیے ناکام ہونے والوں کی وجوہات کو دیکھے اور اس سے سبق حاصل کرے۔